السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه أكرمين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے مخاطب ہے جو دنیا کے چکر میں پڑ کر، جو دنیا میں اپنے دل کو لگا کر اپنے خالق و رزاق سے غافل ہو چکے ہیں، اپنے خالق و رزاق سے غفلت میں ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، کہ دنیا مردار ہے اور اس کا طلبگار کتا ہے۔ حاضرین کرام، جس دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا قرار دیا گیا ہے، جس دنیا کو مردار ٹھہرایا گیا ہو اور جس کا طلبگار کتا ہو، تو اس دنیا سے مراد کیا ہے؟ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا خدا سے غافل ہو جانے کا نام ہے۔ مال و دولت، سونا چاندی، بیوی بچے، یہ دنیا نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان اگر ان چیزوں کی محبت میں غرق ہو جائے اور اپنے خالق و رزاق سے غافل ہو جائے یا دور ہو جائے، تو اسی کو دنیا قرار دیا گیا ہے، اسی کو دنیا کہا گیا ہے۔ اور ایسی ہی دنیا سے دور رہنے کی اسلام نے، قرآن نے اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے۔ حاضرین کرام، آپ ذرا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک پر غور کرتے ہوئے چلیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو مردار قرار دیا ہے اور اس کے طلب کرنے والے کو کتا قرار دیا ہے۔ تو حاضرین کرام، یہاں پہ بہت ساری باتیں پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ کتا بھی مردار کھاتا ہے اور کوا بھی مردار کھاتا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا طلب کرنے والے کو کتے سے تشبیہ کیوں دی ہے اور کوے سے تشبیہ کس لیے نہیں دی ہے؟ تو بزرگان دین نے اس کی بہت ساری حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے یہ کہ کتا بھی مردار کھاتا ہے اور کوا بھی مردار کھاتا ہے، لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، اور
وہ فرق یہ ہے کہ جب کوا کسی مردار کو دیکھتا ہے تو وہ آوازیں دے دے کر دوسرے کووں کو بھی بلا لیتا ہے اور خود اکیلا منہ تک لگانا گوارا نہیں کرتا۔ اس کے برخلاف اگر کتے کو کوئی مردار مل جائے تو کتا دوسرے کو بلانا تو بہت دور کی بات ہے، کسی دوسرے کو آس پاس پھٹکنے تک نہیں دیتا، اس کے قریب تک آنے نہیں دیتا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب کوا مردار کو پاتا ہے تو اس کے قریب جا کر اس کا نرم نرم گوشت کھا لیتا ہے اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے، اس مقام سے ہٹ کر دوسرے مقام پر چلا جاتا ہے۔ لیکن کوے کا معاملہ کتے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مردار کا نہ صرف نرم گوشت کھاتا ہے بلکہ اس کی ہڈیاں تک کھا لیتا ہے، اور اس وقت تک مردار کے قریب بیٹھا رہتا ہے جب تک کہ مردار ختم نہیں ہو جاتا۔ لیکن کوے کا معاملہ یہ ہے کہ جب مردار کے پاس سے گوشت کھاتا ہے تو پیٹ جیسے ہی بھرتا ہے تو وہ اس مقام سے ہٹ کر چلا جاتا ہے، لیکن کتے کا معاملہ بالکل اس کے برخلاف ہے۔ تو اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنیا داروں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک دنیا دار جو دنیا سے محبت کرتا ہے، دنیا داری میں لگا رہتا ہے، دن رات دنیا ہی کی فکر میں لگا رہتا ہے، نہ سوتے وقت میں نہ جاگتے وقت میں خدا کو یاد کرتا ہے، بلکہ ہر لمحہ ہر سیکنڈ میں دنیا ہی کی فکر کرتا ہے، مال و دولت ہی کی فکر کرتا ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مناسبت سے ایسے شخص کو کتا قرار دیا ہے جو دنیا کا طلبگار ہے۔ ایسے ہی انسان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی تشبیہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دی ہے۔ حاضرین کرام، اگر آپ اسلام پر غور کریں تو اسلام اپنے ماننے والوں کو دنیا کمانے سے منع نہیں کرتا، دنیا حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا، بلکہ اسلام پوری اجازت دیتا ہے کہ وہ کسب دنیا کو حاصل کرے، حلال ذرائع سے مال کمائے، خوب مال کمائے، لیکن اس مال کی محبت کو اپنے دل میں پیدا نہ ہونے دے، اس مال کی محبت میں غرق ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے غافل نہ ہو جائے۔ اس لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو ذرا ان بزرگان دین کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں کہ جنہوں نے اس دنیا کو اپنے آخرت کے عیش و آرام کا ذریعہ بنا لیا ہے، جنہوں نے اس دنیا کو اپنے سکون و اطمینان حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے، جنہوں نے اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ اور حاضرین کرام، انہوں نے ایسی زندگی گزار کر ہمیں بتلائی ہے کہ اگر تم بھی اپنے خالق کو راضی کرنا چاہتے ہو، دنیا کماتے ہوئے، دنیا حاصل کرتے ہوئے، دنیا کے مال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تم دنیا کو کمانا بھی چاہتے ہو تو ضرور کماؤ، لیکن اس کے ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوارنے کی فکر کرو، اپنی آخرت کو بھی بنانے کی فکر کرو، اپنے آخرت کے آرام اور اطمینان کو حاصل کرنے کی بھی فکر کرو۔ حاضرین کرام، یہی وہ اللہ والے تھے کہ جن کے سامنے دنیا بن سبر کر آئی، سج دھج کر آئی، لیکن انہوں نے اس دنیا کو اپنے قدموں تلے رون دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے میں لگ گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لگ گئے۔ دنیا ان کے سامنے آئی اور ان کو للچانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد حیاتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو بنا لیا تھا، حضور پاک علیہ السلام ہی کے اطاعت کو بنا لیا تھا۔ اگر آپ آقائے دو جہاں
صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ پیارے آقا کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے، اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرو گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی دنیا کی مال و دولت عطا فرمائے گا، اور اس مال و دولت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آخرت کو بھی سنوار دے گا، بشرطے کہ تم حضور کے صحیح طور پر اطاعت گزار بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے کامل طور پر عمل کرنے والے ہو جاؤ۔ حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے مال غنیمت آ گیا، اور یہ ایسا نازک وقت تھا کہ جب کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں روٹی پکانے کے لیے آٹا تک موجود نہ تھا، چراغ جلانے کے لیے تیل تک موجود نہ تھا، ایسے وقت میں کہیں سے مال غنیمت آیا، اور یہ دونوں چیزیں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے پڑوسی سے قرض لے رکھی تھی۔ ایسے وقت میں جب مال غنیمت آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، شام ہونے سے پہلے، رات ہونے سے پہلے یہ سارا کا سارا مال اللہ کے راہ میں خرچ کر دو، اللہ کے راستے میں اسے صدقہ کر دو۔ حاضرین کرام، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بھی قربان جائے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر میں آٹا تک موجود رہی ہیں، چراغ جلانے کے لیے تیل تک موجود رہی ہیں، اور میں نے یہ دونوں چیزیں اپنے پڑوسی سے قرض لے رکھی ہے، یا رسول اللہ اس میں سے میں کچھ مال لے کر، کچھ تھوڑا سا حصہ لے کر اپنے گھر کا ساز و سامان بھی اسے تیار کر لوں، اپنے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں جمع کر لوں۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نہیں کہا، بلکہ فوراً پیارے آقا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ نے سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ کہیں سے ایک درہم بچ گیا تھا۔ جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آرام فرمانے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ عائشہ، کیا تم نے سارا مال خرچ کر دیا ہے، اللہ کے راستے میں اسے صدقہ کر دیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے حکم کی تعمیر تو کی ہے، لیکن کہیں سے ایک درہم بچ گیا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے یہ کہنے کے بعد حضور پاک علیہ السلام جب اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لیے لیٹے تو ایسی حالت تھی کہ بے چین و بے قرار ہے، کروٹ پر کروٹ بدلتے جا رہے ہیں، اور جب حضرت عائشہ نے یہ منظر دیکھا، یہ کیفیت دیکھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قدر بے چین و بے قرار کیوں ہیں، آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، میں ایسی دنیا کو کیا اپنے پیچھے چھوڑ کر جاؤں جو آخرت میں میرا ساتھ دینے والی نہ ہو؟ اللہ اکبر۔ حاضرین کرام، غور فرمائیں کہ ایک درہم بچ گیا تھا تو حضور پاک علیہ السلام اس قدر بے چین و بے قرار ہے کہ بستر پر کروٹ پر کروٹیں بدلتے چلے جا رہے ہیں، کروٹوں پر کروٹیں بدل رہے ہیں، بے چین و بے قرار ہے۔ حاضرین کرام، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے کیا کہنے کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیب و زینت عطا فرمائی، اپنے محبوب ہی کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، اور پھر سارا قرآن مجید اب پیارے آقا کی شان اور عظمت کا چرچا کر رہا ہے، حضور پاک علیہ السلام کی رفعت اور سربلندی کا ذکر خیر کر رہا ہے۔ جب
ایسی ذات گرامی کا یہ معاملہ ہے کہ ایک درہم بچنے سے آپ بے چین و بے قرار ہو جا رہے ہیں، تو پھر ذرا غور فرمائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، جبکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم صبح سے شام تک سر کے بال سے پیر کے ناخن تک لے کر ہم دنیا ہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا ہی کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، دنیا ہی کمانے کی فکر ہے، نہ ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہے، نہ اس کے حبیب کو راضی کرنے کی فکر ہے، اور نہ ہی حاضرین کرام ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر ہے۔ ہمیں کسی چیز کی فکر ہے تو بس یہی ہے کہ کہیں سے ہماری ضروریات پوری ہو جائے، چاہے کوئی طریقہ ہمیں اپنانا پڑے، ہماری ضروریات کا سامان ہمارے لیے مہیا ہو جائے، ہماری ساری خواہشات پورا ہو جائے۔ حاضرین کرام، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہے، اسلام جو تعلیم ہمیں دیتا ہے، قرآن سے جو تعلیمات ہمیں ملتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر کامل طور پر عمل پیدا ہو جائے۔ اور قرآن مجید ہمیں یہی پیغام عمل دے رہا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہاری دنیا کی زینت ہے، باقی رہنے والی اگر کوئی چیزیں ہیں تو وہ تمہارے اچھے اعمال ہیں، تمہاری نیکیاں ہیں، جو تمہارے پروردگار کے نزدیک بہتر ہے اور پسندیدہ ہے۔ قرآن مجید اس پر گواہی دے رہا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہاری دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہے، لیکن باقی رہنے والی تمہاری نیکیاں ہیں جو تمہارے پروردگار کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اور حاضرین کرام، یہ بھی حقیقت ہے کہ جب انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے، کسی چیز کو چاہنے لگتا ہے، تو وہ چیز کو اپنے قریب سے قریب رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی ہماری رہنمائی کرتے ہوئے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں کہ جو انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں، صبح قیامت تک اسے اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، اس کا نفع اسے حاصل ہوتا رہتا ہے۔ اس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ ایسا کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر دیا ہو، جیسے کہ مثال کے طور پر مسجد بنا دی ہو، لوگوں کے لیے کنویں پانی کا انتظام کر دیا ہو، تو جب تک یہ چیزیں قائم رہیں گی تب تک اسے اس کا ثواب پہنچتا رہے گا، اس کا فائدہ اسے ملتا رہے گا۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا علم چھوڑ کر جائے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، نفع حاصل کرنے کا ذریعہ ہو۔ اور تیسرا پیارے آقا نے فرمایا کہ ایسی اولاد کو چھوڑ کر جائیں جب وہ ان کے ماں باپ گزر جائیں تو وہ ان کے حق میں دعائیں خیر کرتی رہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتی رہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ تو حاضرین کرام، یہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ انسان کو مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ حاصل ہوتا رہتا ہے۔ اور اگر انسان یہ 3 چیزوں کو کمانے کے لیے، ان 3 چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنی دولت کو خرچ کرتا ہے، تو وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے، بڑا ہی بہترین ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ بنا لیا ہے، اپنی آخرت کی فکر کی ہے، اور اپنی دنیا کو اپنی آخرت کے آرام کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ حاضرین کرام، اسلام ہمیں یہی تو تعلیم دیتا ہے۔ اگر آپ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں، یا آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کو اٹھا کر دیکھیں، یا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی حیات طیبہ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان حضرات نے لاکھوں روپیوں سے سرمایہ کاری کی ہے، تجارت کی ہے، خوب مال و دولت کو کمایا ہے، لیکن اس مال کی محبت کو اپنے دل میں پیدا ہونے نہیں دیا۔
دیا، اس مال کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی، بلکہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ فرما دیا۔ تو حاضرین کرام، یہی اعمال انسان کو مرنے کے بعد کام آنے والے ہیں، اور اگر یہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم ماضی قریب ہی میں جا کر دیکھیں تو ہمارے حیدرآباد کے جو نظام گزرے ہیں، میر عثمان علی خان مرحوم جو گزرے ہیں، ان کی اگر آپ حیات کو اٹھا کر دیکھیں گے تو انہوں نے بھی ایسے ایسے کارہائے نما انجام دیے ہیں، ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں، لوگوں کے لیے ایسی ایسی نفع اور فائدے کی چیزوں کا اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے، جس کے ذریعے ان کے آخرت بھی سنور سکتی ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان اعمال کے ذریعے ان کی آخرت کو بھی سنوارا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہیں رضامندی بھی حاصل ہوئی ہوگی۔ اگر آپ ان کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں تو میر عثمان علی خان مرحوم نے بہت ساری مساجد کا قیام فرمایا، بہت سارے مدرسوں کا قیام فرمایا، جو اسلامک یونیورسٹی ہمارے حیدرآباد دکن میں جامع نظامیہ کے نام سے ہیں، وہ بھی میر عثمان علی خان ہی نے اس کا قیام فرمایا۔ اگر آپ عثمانیہ یونیورسٹی کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ بھی میر عثمان علی خان ہی نے اس کا قیام فرمایا، اور لوگوں کے فائدے کے لیے عثمانیہ ہاسپٹل کا بھی قیام کیا گیا، پانی سے سیراب کرنے کے لیے، لوگوں کی پیاس بجھانے کے لیے بہت سارے تالابوں کا قیام فرمایا۔ اگر آپ عثمان ساگر کو لے لیں، نظام ساگر کو لے لیں، بہت سارے تالاب لوگوں کی آسانی کے لیے انہوں نے اس کا قیام فرمایا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر میں بیان کرنے بیٹھوں تو وقت بہت نکل جائے گا اور وقت تنگ ہو جائے گا، لیکن حاضرین کرام، ایسے ہی اعمال ہیں جو انسان کو دنیا سے جانے کے بعد فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں، قیامت تک اس کو اس کا فائدہ ملتا رہتا ہے، اس کا نفع اسے حاصل ہوتا رہتا ہے۔ تو حاضرین کرام، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمائی ہیں تو اسے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے خرچ کریں، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے خرچ کریں، اور یاد رکھیں کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہاں کی ساری سلطنتیں، یہاں کے سارے عہدے، یہاں کی ساری حکومتیں، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، لیکن باقی رہنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر ہم نے اسے ہی راضی کر لیا تو پھر ہماری دنیا بھی سنور گئی، اور پھر ہمارے ساتھ ہی ساتھ آخرت بھی سنور گئی۔ اس کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ خلیفہ ہارون رشید کو پانی کی پیاس لگی، اور ان کے سامنے پانی پیش کیا گیا۔ جب وہ پانی پینے لگے تو حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں روک دیا اور عرض کیا کہ خلیفہ، اگر آپ کے پاس، آپ کو ایک ایسا وقت آپ کے پاس آ جائے کہ آپ کو شدت کی پیاس لگ رہی ہو اور پانی کہیں میسر نہیں ہو رہا ہو، اور کہیں سے ایک پیالہ پانی مل جائے تو آپ اس کی کتنی قیمت ادا کریں گے؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ میں اپنی سلطنت کا آدھا حصہ عطا کر دوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ پانی کو نوش فرما لیں۔ جب خلیفہ ہارون رشید نے پانی کو نوش فرما لیا تو پھر حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ خلیفہ ذرا یہ بتلائیے کہ جو پانی آپ نے نوش فرمایا ہے وہ آپ کے پیٹ ہی میں رہ جائے اور پیشاب کے ذریعے خارج نہ ہو تو پھر آپ کیا کریں گے، کتنی قیمت ادا کریں گے؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ میں اپنی باقی کی آدھی سلطنت حکومت عطا کر دوں گا، آدھی مال و دولت جو بچی ہوئی ہے میں اسے عطا کر دوں گا۔ تو حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے خلیفہ ہارون رشید، آپ اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ کی جو سلطنت ہے، آپ کے پاس جتنا بھی روپیہ پیسہ ہے، جتنی بھی مال و دولت ہے، یہ ایک پیالہ پانی اور چند پیشاب کے خطروں سے بڑھ کر اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی
اسی لیے قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جب وضاحت کے ساتھ یہ اعلان فرما چکے ہیں تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کو کمانے کے لیے اپنے خالق و رزاق کو بھلا بیٹھے ہیں، اس کے احکامات کو چھوڑ رہے ہیں، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بالائے طاق رکھ رہے ہیں، تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے، عقل مند لوگوں کی نشانی یہی ہے کہ وہ فوراً اپنے آپ کی اصلاح کرتے ہیں، جو اپنے اندر خامیاں ہوتی ہیں اسے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ تو حاضرین اکرام، تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے، اور ان تمام واقعات سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہاں کا مال و دولت ہر چیز ختم ہونے والی ہے، یہاں کے سارے عہدے ختم ہونے والے ہیں۔ اگر تمہارے لیے کوئی چیز فائدہ مند ہے، کوئی چیز تمہارے لیے کام آنے والی ہے، تو وہ تمہارے اپنے اعمال ہے۔ تو ایسے اعمال کرنے کی کوشش کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہو جائے، اور اللہ نے مال عطا فرمایا، دولت عطا فرمائی، تو اسے بھی خدا کو راضی کرنے کا ذریعہ بنانے کی کوشش کریں، اپنی آخرت کو سنوارنے کا، اپنی آخرت کو بنانے کا ذریعہ بنانے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کے ذریعے بھی ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ جو مال ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے عطا فرمایا ہے۔ اس مال کے کمانے میں ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی نعمت ہے۔ جب اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی، اگر ہم اسی کے راستے میں خرچ کریں گے، اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کرتے ہوئے خرچ کریں گے، تو پھر یہی مال ہمارے لیے آخرت کے نجات کا ذریعہ بن جائے گا، خدا کو راضی کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہوتی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔